رب زدني علما. رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. मैं अब्दुल अजीज़ AHES यानी अबू हुरैरा एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से मस्जिद रहीम ख़ान के इस हफ्तावारी प्रोग्राम में आप तमाम मर्दों ख़वातीन का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हर हफ्तावारी इज्तिमा का आगाज़ कलामुल्लाह की तिलावत से किया जाता है, तो मैं गुजारिश करता हूँ हाफिज़ वक़ारी अनस से कि वो अपनी क़िरात कलाम पाक से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करे। हाफिज़ वक़ारी अनस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاسيا وهو حسير. ولقد زينا السماء
بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔ ابھی آپ ماشاءاللہ حافظ وقاری انس سے کلام اللہ کی بڑے اچھے انداز میں تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا برادرم خرم سے کہ وہ اپنی نظم پیش کرے۔ برادرم خرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپنا جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں سے روزہ ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپنا جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں۔ یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں۔ کٹایا ہے اس راہ میں جس نے سر کو خدا کی قسم وہ امر ہو گیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپنا جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ سنو احد کے پار سے یہ صدائے انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہے۔ سنو احد کے پار سے یہ صدائے انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہے۔ جو اللہ کے راہ میں جان لٹا دے وہی اصل میں عاشق مصطفیٰ ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپنا جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ مصائب کے میدان میں کود
پڑھنا طلب میں شہادت کے دل کا مچلنا مصائب کے میدان میں کود پڑنا طلب میں شہادت کے دل کا مچلنا خدا کے لیے سارے عالم سے کٹنا حقیقت میں فردوس کا راستہ ہے نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپنا جی اس جہاں سے ہوا ہے السلام علیکم دعوت دے رہا ہوں آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ نور الدین عمری حفظہ اللہ عنوان منکرین حدیث کی حقیقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان علينا جمعه وقرآنه ثم ان علينا بيانه وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوا وما وجدتم من حرام فحرموا ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع رواه الترمذي وأبو داود محترم بزرگوں نوجوان دوستوں اور میرے چھوٹے بھائیوں تمام قسم کی تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ہدایت نصیب فرمائی وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس سے چاہتا ہدایت کو چھین لیتا ہے اگر وہ ہدایت دے تو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت کو چھین نہیں سکتی اور اگر وہ چھین لے تو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت دے نہیں سکتی لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو نمونہ بنا کر اسوہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا اور ان پر ایمان لانا ویسے ہی ضروری قرار دیا جس طرح اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان سے ویسے ہی محبت کرنے کا حکم دیا ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا اور ان کی بات ماننے کا حکم دیا زندگی کے ہر مسئلے میں آپ کو بہترین نمونہ بنا کر بھیجا سامعین کرام آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں فتنہ انکار حدیث اس ٹاپک پر بات کرنے کا مقصد مسلمانوں میں کچھ لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ قرآن مجید اگر اس کو پڑھ لیں تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے زندگی کا ہر مسئلہ اس میں بیان کیا گیا ہے اگر یہ مل جائے تو کافی ہے اب رہا مسئلہ حدیثوں کا اس میں صحیح بھی ہے غلط بھی ہے اچھے بھی ہیں غلط بھی ہیں اس میں جائیں گے تو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا لہذا اس کو چھوڑ دو بس اگر یہ ہمارے پاس ہے تو کافی ہے
یہ مائنڈ بنتے جا رہا ہے. اور اسی مائنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اور سب سے پہلے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھی یہ مائنڈ آیا کہاں سے. اس طرح کا خیال کہ بھئی اس میں جو کچھ ہے وہ کافی ہے اور مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ خیال آیا کہاں سے ہے نا. اور اس کے علاوہ کن لوگوں کے پاس اس طرح کا خیال آیا، یہ خیال آیا کہاں سے، اور پھر یہ خیال کن لوگوں کے پاس آیا، اس کا جاننا بہت ضروری ہے. اسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ہم مان کر چلتے ہیں. اس کا انکار ہے بھائی؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ورسل، اس کے بعد والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ماشاءاللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، ایمان مفصل کہتے ہیں اس کو، ایمان مفصل کہتے ہیں اس کو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم لوگوں پر، اس کا کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے دوستو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو حکومت دیا لیکن ہدایت نہیں دیا، سلطنت دیا لیکن ہدایت نہیں دیا، بڑے بڑے فیکٹریوں کا مالک بنا ہے لیکن ہدایت نہیں دیا، فیس بک کا مالک ہے، وہ پوری دنیا کو مٹھی میں لے کر گھوم رہا ہے لیکن ہدایت نہیں اس کے پاس ہے نا. گوگل کا مالک ہے، واٹس ایپ کا مالک ہے، یوٹیوب کا مالک ہے، ارے کیا نہیں اس کے پاس. ہر ملک کا وزیر اعظم اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کی عاجزی کرتا ہے، لیکن اس کو ہدایت نہیں ہے. کیا فائدہ ہے؟ لیکن ہمارے پاس نہ حکومت ہے، نہ دولت ہے، نہ سلطنت ہے، نہ گوگل ہمارے پاس ہے، نہ واٹس ایپ ہمارے پاس ہے، نہ فیس بک ہمارے پاس ہے، لیکن ہدایت ہے. اہدنا الصراط المستقیم ہم پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہدایت کے راستے پر اللہ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ قرآن مجید کافی ہے اور احادیث مبارکہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ دراصل خیال آیا اس لیے کہ آدمی عمل سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے، عمل کے بوجھ کو اپنے سر پر لے کر نہیں چلنا چاہتا. جو آدمی عمل کے بوجھ کو اپنے سر پر لے کر نہیں چلنا چاہتا، اس کے ذہن میں یہ بات جو ہے آ رہی ہے کہ بس یہ کافی ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کو مانو تو عمل کرنا پڑتا، اس کو مانو تو عمل کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کو ہٹا دیا نا، اس کو ہٹاتے ہی کسی نے کہا بھئی 3 ٹائم کی نماز ہے، کسی نے کہا 4 ٹائم پڑھنا بس کافی ہے، کسی نے کہا 2 ٹائم پڑھنا بس کافی ہے، کسی نے کہا 1 ٹائم پڑھنا بس کافی ہے، کسی نے کہا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آ رہا سمجھ میں؟ اس کو ہٹاؤ بولنے والے، اس کو ہٹاؤ بولنے والے 5 ٹائم کے قائل ہی نہیں ہے. کوئی 4 بولتا ہے، کوئی 3 بولتا ہے، کوئی 2 بولتا ہے، کوئی 1 بولتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہیچ نہیں. کیوں بھائی؟ ہاں، اس کو ہٹانے کی صورت میں عمل کم ہوتے جا رہا ہے. اس کو مانو تو یہ سب ہے، اماں باپ کی خدمت کرو، وہ کرو، یہ کرو، ویسا کرو، ویسا کرو، وہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، ایسا مت کرے. یہ سب ذمہ داری ہمارے سر پر آ رہی، لہذا اس کو ہٹا دو. اس کو ادھر رکھتا ہوں میں، اس کو بار بار دیکھیں گے اپن. اس کو ہٹا دو. کیا بات ہے، یہ حدیث ہے نہیں؟
او ماشاءاللہ اس کو ہٹا دو. ہٹائے تو ٹینشن خلاص. حج ارے یہ تو یار اسراف ہے, اسراف ہے. قربانی ارے یہ تو اسراف ہے. حیدرآباد کے اندر اتنے کروڑ روپے جو ہے قربانی میں خرچ کیے جا رہے ہیں, اگر یہ پورے کے پورے کسی غریب لڑکیوں کی شادی میں لگا دے تو پورے حیدرآباد کے بچوں کا نکاح ہو جاتا. بابا 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 کیا فکر ہے بھائی. قربانی یہ اسراف ہے, حج یہ اسراف ہے, یہ زکوٰۃ یہ کیا ہے اپنے اوپر ڈال لیے لوگ. آپ راستے میں چلتے چلتے کسی جو ہے سگنل پر کھڑے ہوئے آدمی کو دے دیے, خلاص زکوٰۃ ہو گئی. پھر یہ سال میں ایک مرتبہ کاؤنٹ کرو رہے, حساب کرو رہے, فلا فلا فلا, یہ سب کیا ہے. اس کو مانو تو سب ماننا پڑتا, اس کو ہٹا دو تو سب رخ, مطلب ایک کیا کہتے ہیں فریڈم لائف, فریڈم لائف, آزادی مل جاتی اپنے کو. اچھا اس کو ایسے ہٹا دو تو لوگ مان لیتے نہیں, پاگل بھی نہیں مانتا ہے. اس کو ہٹا دو نہیں مانتے کوئی بھی. اچھا اس کو ہٹانے کے لیے پلاننگ, ارے بھائی یہ اس میں واقعہ ہے نا, سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی, کیسا ہو سکتا. اس میں وہ باتیں ہیں نا سمجھ میں نہیں آ رہے ہو, کیسا ہو سکتا. اس میں وہ حدیث ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آ رہی, کیسا ہو سکتا. ارے یہ حدیث اس میں جو ہے نا یہ قرآن سے ٹکرا رہی, قرآن سے ٹکرانے والی بات کیسے مان سکتے بھائی, ہٹا دو اس کو. تو ہٹانے کے پلاننگ بنائے جا رہے ہیں. ہٹانے کے پلاننگ کے لیے اب اس کو رکھ کر سوچتے کہ بھئی یہ جو حدیث ہے نا یہ ہماری عقل میں آ رہی, کیا نہیں آ رہی ہے, اس آیت کے مطابق ہے کیا نہیں ہے, لیا چھوڑ دو اس کو. تو عقل سے ناپنا تولنا شروع کر دیا, عقل سے ناپنا تولنا شروع کر دیا. سمجھے آپ, دور کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو, ایک دم بہت ہی پوش مائنڈ, پوش مائنڈ, اپنے آپ کو پوش مائنڈ بنانے کے لیے وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ ایسا ہے یہ ایسا ہے, اس طرح کے اشکالات پیدا کرنا شروع کر دیے. اب اشکالات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو جو بڑے سمجھ رہے ہیں, مستشرقین کی شکل میں لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, مسلمانوں کو قرآن اور حدیث میں جدا کرنے کے لیے, دور کرنے کے لیے, پریکٹیکل لائف سے ان کو ہٹانے کے لیے وہاں بیٹھ کر بڑے بڑے پلان بنا رہے ہیں. ان پلان بنانے والوں سے جو متاثر ہو جا رہے ہیں نا وہ بھی مرعوب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اچھا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو ہندوستان میں جو ہے سب سے زیادہ اپنا اثر رسوخ رکھنے والے مسلمانوں میں جو ہے سر سید احمد خان تھے. سر سید احمد خان تھے, بہت کوشش کی انہوں نے مسلمانوں کے لیے. کیا بنایا انہوں نے, کچھ بنایا شاید نا, ہے بولو نہیں معلوم, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنایا انہوں نے. ارے اب یاد آیا ماشاءاللہ, ہاں ایسا بولنے والا تھا مول صاحب, میں اب یاد آیا, نو پرابلم, اوکے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی, ارے اس کے لیے گھر گھر گئے, چندہ لیا, 1 روپیہ 2 روپیہ چندہ لیا, لے کر اتنی بڑی یونیورسٹی بنائی. مسلمانوں کو خوب ترقی دینا چاہتے تھے, مسلمانوں کو انگریزی پڑھو کی دعوت دیتے تھے. ابھی انگریزی پڑھنے جا رہے, ان کو انگریزی تو نہیں آتی تھی, سر سید احمد خان کو انگریزی نہیں آتی تھی, لیکن یہ پوری قوم کو انگریزی سکھانا چاہتے تھے, قوم کو انگریزی سکھانا چاہتے تھے, قوم کو انگریزی پڑھنے کی دعوت دیا کرتے تھے. اب یہ انگریزی پڑھنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں, انگریزوں سے ملاقات کر رہے ہیں, انگریزی تعلیم پڑھنے جا رہے ہیں, تو ان سے مرعوب ہو رہے ہیں. ان کو اسلام پریزنٹ کرنا ہو تو وہ سوالات کر رہے ہیں, جب سوالات کر رہے ہیں تو جواب نہیں دے پاتے ہیں, تو یہ اپنے چیزوں کو تبدیل کر رہے ہیں اور اس کی تعویل کر رہے ہیں, خود اس کا انکار کر رہے ہیں. کون انکار کرے, سر سید احمد خان صاحب. بولیں گے ریسپیکٹ دیں گے اپن, بالکل بے عزتی سے بات نہیں کرنا, اپن ریسپیکٹ دیں گے ان کو. کیا 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 انہوں نے, اچھا انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم لوگ کہتے رہتے ہو کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا لیکن پھر بھی جل نہیں پائے, کیسے ہو سکتا ہے, یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہو آگ میں اگر ڈالے تو جل جانا چاہیے, اٹ مسٹ, یہ ضروری ہے, نہیں جلے تو کیسے ہو سکتا ہے, یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آنے والی ہے.
قرآن مجید کو اگر پڑھے ہوتے تو یا نارو کھونی بردن و سلامن علی ابراہیم پڑھ لیے ہوتے، پڑھے بھی ہوں گے، لیکن ان کو کیسے بتائیں گے یار؟ وہ کیسے مانیں؟ ان کو کیسے سمجھائیں؟ ہم سمجھا نہیں پاتے، لہذا اس کو انکار کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ واگ میں کچھ بھی نہیں ڈالا، وہ ایک مثال ہے بول کر انکار کر دیا، ایک ایگزامپل ہے بھائی، وہ ایک مثال ہے۔ اس طرح انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا اس کی تعویل کر دی اور اس کا انکار کر دیا۔ اچھا، پھر ادھر سے جو ہے اصحاب الفیل آ رہے ہیں، ادھر سے ابرہہ بادشاہ آ رہا ہے، کعبۃ اللہ گرانا چاہتا ہے، اوپر چڑیا ہے اور جو ہے وہ جھنڈ در جھنڈ چڑیا ہے، آ کر جو ہے کنکر برسائے تو سارے کے سارے ہاتھی ڈسٹرائے ہو گئے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالی اوپر سے کنکر اگر گر جائے تو ہاتھی مر جاتی؟ سمجھ میں نہیں آنی بات نہیں، یہ سب ہوا نہیں، صرف مثال ہے۔ اس واقعے کو ثابت نہیں کر سکے لوگ، عقل سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، عقل سے منوانا چاہتے ہیں، عقل سے منوا نہیں سکے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ قصہ ویسا کچھ بھی پیش نہیں آیا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کس کا انکار کیا پہلے؟ یاد رکھتے جاؤ تم، ہاں یاد رکھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ پہلے کس کا انکار کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ڈالے جانے کا انکار کیا۔ پھر دوسرے سٹیپ پر اصحاب الفیل کا انکار کر دیا، سورہ فیل کا انکار کر دیا۔ تیسرے موقع پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر لاٹھی ماری تو سمندر دو ٹکڑے ہو گئے۔ کیسا ہو سکتا بھائی؟ ایک لاٹھی اتنے بڑے سمندر کو دو ٹکڑے میں کرے؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سمندر پر مار کر دو ٹکڑے کرنے کا انکار کر دیا، جبکہ قرآن کہتا ہے فَأَلْقَاهَا، ہاں فَأَلْقَاهَا، یہ تو کیا کہتے ہیں بعد والی آیت ہے۔ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا نا، عصا پھینکتے کیا بنا تھا؟ اژدہا بنا تھا، اب اس کا انکار کر دیا، عصا موسیٰ کا انکار کر دیا۔ اللہ کہتا ہے فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اریم لاٹھی ڈال دی تو سانپ کی شکل اختیار کر گیا اور بھاگنے لگا۔ قال خذها لا تخف، اللہ نے کہا تم لے لو مت ڈرو، اس کا انکار کر دیا۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد دریا پھٹنے کا بھی انکار کیا، اس عصا کا بھی انکار کیا، اس جو ہے عصا کے مارنے کا بھی انکار کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی فرعون سے نجات پا لیے اور چلے گئے، جانے کے بعد وہاں پر میدان میں لوگ جو ہے رہ رہے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چٹان پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا۔ چٹان پر لاٹھی ماری تو کتنے چشمے پھوٹے بھائی؟ 12 چشمے پھوٹے تھے، اس کا انکار کر دیا۔ ارے کس کو مانیں گے یار آپ؟ آگ کا انکار کیا، اور پھر جو ہے اصحاب الفیل کا انکار کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا انکار کر دیا، 12 چشموں کا انکار کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ لیکن ہاں ایک انسان جو ہے چاند کی طرف بس اشارہ کرتا ہے تو 2 ٹکڑے ہوتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہم کو۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ارے قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اللہ کہہ رہا ہے، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ یعنی یہ اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں، اور شق قمر کا انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ، کیا ہے اس میں؟ معراج کا واقعہ ہے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مکہ سے پھر بیت المقدس سے 7 آسمان اوپر چلے گئے، جنت دیکھے، جہنم دیکھے، پھر واپس لوٹ کر گھر کو آگے، کیسے ہو سکتا ہے؟ انکار کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ایک رات میں اللہ تعالی لے کر گئے پھر واپس لے کر آئے، قرآن کہتا ہے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ ابھی ان کو اہل قرآن کہنا
غلط، کیونکہ جو باتیں قرآن میں اس کو نہیں مان رہے ہیں. جب اس کو نہیں مانتے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے کا بھی حق فی الوقت تو نہیں ہے، فی الوقت تو نہیں ہے. اچھا پھر یہ فرشتوں کو ذکر بار بار آ رہا بھائی، فرشتوں کو دیکھے کیا آپ لوگ؟ نہیں دیکھے، کیسے ہو سکتا ہے فرشتوں کو انکار؟ ابلیس اس کا بھی انکار، جن اس کا بھی انکار. ارے بچا کیا؟ کس کو مانیں گے آپ؟ جن کو نہیں مانتے، فرشتوں کو نہیں مانتے، ابلیس کو نہیں مانتے، معراج کو نہیں مانتے، جنت کو نہیں مانتے، جہنم کو نہیں مانتے، عذاب قبر کو نہیں مانتے، پھر کس کو مانیں گے آپ؟ یہ ساری باتیں کس میں ہیں؟ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اہل قرآن ہیں، لیکن قرآن میں جو باتیں ہیں اسی کو آپ نہیں مانتے. جب اس کی باتیں آپ نہیں مانتے تو اس کی باتیں کب مانیں گے آپ؟ نہیں مانتے آپ تو پھر آپ کو اس کے بارے میں مزید ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. پہلے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، یہ سب پر ایمان لے کر آؤ، اس کے بعد پھر ڈسکس کریں گے. اگر اس پر ایمان آپ کا نہیں ہے تو پھر ڈسکس کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا بھائی، ارے مول صاحب ہم سب مانتے، اس کو مانتے، اب ٹوٹلی انکار نہیں کرتے، اب کیا کرتے؟ اس کو مانتے. لیکن ایک ڈاؤٹ ہے بھائی، یہ بالکل سیف ہے بول کے کیا آپ کے پاس پروف ہے؟ کیا بات ہے، یہ بالکل سیف ہے، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے. اس کے پاس کیا، اس کے لیے آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ اب ہلو اب اندر آ رہے ہیں، مانتے ہم، لیکن جو بھی اس میں ہے وہ پرفیکٹ ہے، صحیح ہے، پکا ہے، کیسے آپ کو پتا چلتا ہے؟ اچھا ایسا ہے کیا؟ اس میں آپ کو ڈاؤٹ ہے؟ کیا ہے اس میں؟ ڈاؤٹ ہے. اچھا اس میں ہے ڈاؤٹ ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے بول کر؟ کیسے پتا چلا؟ اللہ بول رہا ہے بھائی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ بول رہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے سیف ہے. اچھا یہی اسی کے بارے میں اللہ فرمایا بول کے آپ کو کیسے معلوم؟ آ رہا سمجھ میں؟ نہیں آ رہا. اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ذکر نازل کیا. قرآن ہے اس میں؟ انا نحن نزلنا القرآن ہے اس میں؟ نہیں ہے. کیا ہے اس میں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ذکر سے مراد یہی بول کر کس نے بتایا آپ کو؟ نہیں ہے ابھی سمجھ میں آ رہا؟ سمجھ میں آ رہا مول صاحب؟ آ رہا. ہم آپ کو فالو کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں ہم لوگ کیا بولتے آپ کیا بولتے بول کے. یہ قرآن پکا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں اس میں کچھ بھی ڈاؤٹ نہیں ہے بول کر کیسے پتا چلا؟ آپ نے آیت تلاوت کی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بھائی ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. ذکر سے مراد یہی قرآن کیسے پتا چلا آپ کو؟ میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کچھ اور ہے بولتا میں تو مان لیتے آپ؟ نہیں، یہی ذکر ہے کہہ رہے ہیں آپ، یہی ذکر ہے کہہ رہے ہیں آپ. یہی ذکر ہے. کیسے پتا چلا؟ اس سے پتا چلتا ہے. کس سے پتا چلتا ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے. تو گویا اس کو ماننے کے لیے سہارا کس کا لینا پڑتا آپ کو؟ اس کا سہارا لینا پڑتا. اس کے بنا اس کو آپ قرآن ثابت نہیں کر سکتے ہیں آپ. کیوں؟ اللہ ذکر بولتا ہے، قرآن تو نہیں بولا اللہ تعالیٰ انا نحن نزلنا القرآن وانا له لحافظون. ہم نے قرآن نازل کیا اور قرآن کی حفاظت ہم کرنے والے، اللہ نہیں بولا، اللہ نے ذکر کہا. یہ ذکر سے مراد قرآن ہے. کیسے پتا چلا؟ ان چیزوں سے پتا چلتا. اگر اس کا پورا انکار کر دیں گے تو نہیں ہو سکتا ہے. اچھا کچھ باتوں کو مان لیتے، کچھ باتوں کو انکار کرتے. اچھا اب منمانی کرنا شروع کر دینا چاہتے ہیں آپ؟ بھائی اس میں کچھ بھی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، کہیں سے بھی غلط بات آ سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ
یہ جو ہے احادیث جو ہے 200 سال کے بعد لکھنا شروع کر دیے، 200 سال کے بعد لکھنا شروع کر دیے۔ اس لیے بھائی اب آپ ایک بات بولتے ہیں، ایک 2-4 دن کے بعد اگر ہم وہ بات بولے تو اس میں ورڈز بدل جاتے، سینٹنس بدل جاتے، جملہ چھوٹا ہوتا، جملہ بڑا ہوتا، کیا کی بن جاتا۔ 200 سال کے بعد اگر کوئی بات لکھی جائے تو وہ کتنا بدلا ہوا رہے گا، کتنے چینجز اس میں آئے ہوں گے۔ یہ جو ہے شیطان ایک وسوسہ پیدا کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ساری کی ساری باتیں لکھی گئیں، اور سینے میں بھی لکھی گئیں، پیپروں میں بھی لکھی گئیں، چمڑوں پر بھی لکھی گئیں، اور جو ہے پتھروں پر بھی لکھی گئیں، درختوں کے چھالوں پر بھی لکھی گئیں، ہر جگہ لکھی گئیں۔ کیسے؟ ذرا دیکھو آپ۔ وعن عبد الله بن معاذ عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کو لکھ لیا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کچھ میں سنتا، نبی سے جو میں سنتا تھا کیا کرتا تھا؟ لکھ لیا کرتا تھا۔ کیوں لکھتے تھے بھائی؟ کیا ضرورت پڑی آپ کو لکھنے کی؟ ارید حفظا، میں اس کو یاد کرنا چاہتا تھا، یاد کرنے کے مقصد سے، یاد کرنے کی غرض سے میں اس کو لکھ لیا کرتا تھا۔ فنہتنی قریش، قریش کے لوگوں نے مجھے روک دیا، قریش کے کچھ لوگوں نے روک دیا۔ فقالو، انہوں نے کہا اتکتب کل شیء تسمع من رسول اللہ، ارے یار تم نبی سے جو بھی سنتے سب لکھ لیتے، نبی سے جو سنتے سب لکھ لیتے۔ ورسول اللہ بشر، اور اللہ کے رسول تو بشر ہیں۔ ہاں دیکھ رہے ہیں آپ، کیا معلوم ہے اس سے؟ کیا معلوم ہو رہا؟ پیارا بچہ ماشاءاللہ، کیا نام تو پکا؟ انس، چھوٹا بچہ ہے، بڑی مشکل سے 12-13 سال کا ہوگا۔ ہاں حدیث سے استنباط اس کے مائنڈ میں آ رہا۔ دیکھو آپ، وَرَسُولُ اللَّهِ بشر، قریش سارے کے سارے یہ مانتے تھے کہ نبی کیا ہیں؟ بشر ہیں، لیکن بیچارے جو دیکھے وہ بشر بول رہے ہیں، جو نہیں دیکھے وہ بشر نہیں بول رہے ہیں۔ عجیب ہے یار، دیکھنے والا سے بولتا، نہیں دیکھنے والا سے بولتا۔ ظاہر بات ہے، عقل تو یہی کہتی ہے کہ دیکھنے والا صحیح بولتا۔ ایک آدمی 4 مینار کے اطراف میں گھومتے رہتا، وہ سب زندگی 20 سال گزار دیا، 25 سال گزار دیا، 25 سال 4 مینار کے اطراف میں گزار دیا۔ انہیں 4 مینار کے بارے میں بولتا کہ بھئی اس کے مینار ایسے ہیں، اس کی سیڑھیاں ایسے ہیں، وہ ایسے چڑھنا ہے، ایسے اترنا ہے، ویسا ایسا، انہیں بولتا۔ اور ایک آدمی زندگی میں کبھی بھی 4 مینار کو نہیں دیکھا، اب انہیں بولنا شروع کر دیا۔ دونوں میں سے آتھینٹک بات کس کی مانی جاتی؟ جو آدمی 4 مینار کے آس پاس میں زندگی گزار رہا ہے اس کی بات آتھینٹک ہوتی ہے۔ وہ آدمی جو 4 مینار کبھی دیکھا نہیں، وہ اگر بول رہا ہے تو ارے الو بیٹھ خاموش، تو کب دیکھا 4 مینار کو؟ ویسا بول رہا تو روک دیتے اپن۔ قریش جن کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے 63 سال بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ بشر، اللہ کے رسول بشر ہیں۔ اچھا یہ الگ مسئلہ تھا۔ یتکلم فی الغضب والرضا، ارے نبی کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو کیا ہر چیز لکھتے رہتے کیا تم؟ ارے غصے میں جب کچھ بول دی تو لکھ لیے، تو پھر کیسا بھائی؟ خوشی میں کچھ بول دیے تو لکھ لیتے ہیں سچ؟ فَأَمْسَكْتُ، ڈر گئے۔ ارے ہو بھائی بات تو معقول دکھ رہی ہے کہ بھائی اللہ کا رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں، خوشی میں ہوتے ہیں، فلاں فلاں ہوتے ہیں، میں ہر چیز لکھتا رہوں گا تو پھر کیسے ہوگا؟ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں لکھنے سے رک گیا، لکھنے سے اب خاموش بڑھ گیا، اب میں نہیں لکھ رہا تھا۔ اچھا کتنے پیارے صحابہ ہیں، دیکھو آپ، جو بھی ہو رہا نا نبی کے پاس کنفارم کر لے رہے ہیں۔ ہاں فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کا رسول کے سامنے ذکر بھی کیا، اللہ کا رسول میں ہر چیز آپ کے لکھ لیتا تھا، لیکن لوگوں نے مجھے روک دیا۔ کیوں؟ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، اس لیے روک دیا۔ میں اب نہیں لکھ رہا ہوں اللہ کا رسول۔ دیکھ رہا آپ، صرف لوگوں کی باتوں کو سن کر نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہ آ کر پھر نبی سے کنفارم کرنا چاہتے ہیں۔ الو کے پٹھوں کی باتوں کو سن کو ایسی نہیں ماننا، آ کے کنفارم کرنا اس میں ہے نہیں۔ بات پتہ چلی نہیں چلی اپنے کو؟
انہوں جو بولے مان لیتے. ارے وہاں پر قریش کے لوگ وہ بھی بولنے والے بھی صحابہ تھے نا بھائی, روکنے والے صحابہ تھے. ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ نہیں تھا روکنے والا, وہ صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام کی بات کو سن کر صحابی خاموش نہیں بیٹھے. یہ بات صحابہ کی صحیح ہے غلط ہے کنفرم کرنے کے لیے کہا ہے, پھر نبی کے پاس آئے, نبی کے پاس کنفرم کر رہے ہیں. نبی نے کہا, کیا کہا, اکتب, تم لکھتے رہو, فوالذی بیدہ ما خرج منی لحق, تم لکھتے رہو, میری زبان سے جو کچھ نکالتا ہے نا وہ حق نکلتا ہے, وہ حق نکلتا ہے. میں غصے میں بھی رہوں تو غلط بات نہیں نکل سکتی, میں خوشی میں رہوں تب بھی غلط بات نہیں نکل سکتی. کیا نبی ہے یار, فل غصے میں ہے تب بھی ایک بات, ایک لفظ غلط نہیں نکل سکتا. اپن ارے بھائی غصے میں آ بھائی بول دیا بھائی سوری بھائی, ارے اچھا اچھا, غصے میں آ کے طلاق دے دیا بھائی سوری بھائی, غصے میں آ کے مار دیا بھائی سوری بھائی. بعد میں اپن احساس ہوتا ہے ہم کو. یہ فرق ہے ہم میں اور نبی میں. ہاں نبی تمہارے جیسا ایسا کیسا ہو سکتا, ارے بیوقوف, نبی ہم جیسا نہیں بول رہے ہیں ہم, نبی بشریت میں انسانیت میں ہم جیسے ہیں, لیکن مقام ان کا ہم سے بہت بڑا ہے. مقام میں ٹالی کرنا بیوقوفی ہے. کیوں؟ نبی غصے میں رہو تب بھی حق بات کرتے ہیں, خوشی میں رہو تب بھی حق بات کرتے ہیں, لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام لکھ رہے تھے. یہ ایسی ہوائی باتیں نہیں, ہوائی باتیں نہیں, لکھ رہے تھے صحابہ کرام. ہاں پھر صحابہ کرام جو ہے کس میں لکھ رہے ہیں, پتھروں پر لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کبھی چمڑوں پر لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کبھی پتوں پر لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ سب صحابہ کرام لکھ رہے تھے, اور صحابہ کرام یاد بھی کر رہے تھے, لکھ بھی رہے تھے. یہ بخاری جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, انہوں لکھے تو کیا اپنی طرف سے لکھے بخاری نہیں, انہوں نے استاد سے سن کر اس کو جمع کیا. ان کے استاذ کون ہے, امام جو ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں, اور ان کے پاس صرف 7000 چلر حدیث ہیں. احمد بن حنبل کے پاس کتنے حدیثیں تھے, 40,000 حدیثیں تھے ماشاءاللہ ان کے پاس. امام احمد بن حنبل کے استاد امام مالک رحمہ اللہ ہیں, ان کے پاس اتنی جو ہے حدیثیں موجود ہیں. تو یہ حدیثیں امام بخاری نے لکھی تو اپنے ذہن سے بیٹھ کر سوچ کر نہیں لکھے, ان سے سن رہے ہیں, ان سے سن رہے ہیں, ان سے سن رہے ہیں, سننے کے بعد کنفرم کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ان کے پاس جا رہے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں, سب کچھ تحقیق کرنے کے بعد اس میں لکھ رہے ہیں. 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں, اور جو ہے وضو بھی کرتے ہیں, اور اگر باپ بانا تو غسل بھی کرتے ہیں, غسل بھی کر رہے ہیں, وضو بھی کر رہے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھ کے اس میں لکھ رہے ہیں. اب بتاؤ 7000 اگر حدیثوں کو لکھنے کے لیے اگر ایک مرتبہ اگر وضو کرے تو 7000 مرتبہ انہوں نے وضو کیا ماشاءاللہ, 7000 مرتبہ انہوں نے وضو کیا. 2 رکعت نماز پڑھ رہے حدیث لکھنے کے لیے تو 7 کتنے ہو گئے, 14000 رکعت نماز پڑھ کر لکھے. یہ الو کا پٹھا جو انکار کر رہا ہے نا, نہ فجر کی نماز پڑھتا, نہ ظہر کی نماز پڑھتا, نہ عصر کی نماز پڑھتا, سارے نمازوں کو انکار کر کے یہ حدیثوں کو ناپنے تو لے آئے. نہیں ہو سکتا ایسا, اس کو بدلنا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. ارے مول صاحب اس کی ضرورت ہے کیا بھائی, سب کچھ اس میں ہے تو پھر اس میں ماننے کی ضرورت کیا ہے. اچھا سب کچھ اس میں بول رہے ہیں, چلو دیکھیں گے اپن ذرا. سب کچھ تبیان لکل شیء, ہر چیز کو بیان کرتا ہے ماشاءاللہ. او ٹھیک ہے, بہت اچھی بات, چلو مانیں گے. چلو پڑھیں گے اپن. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. اگر اللہ کسی مقام پر کہہ رہا ہے اقیموا الصلاة, نماز پڑھو کہہ رہا ہے, نماز کتنے ٹائم پڑھو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ, اس میں نہیں ہے, نہیں ہے. کتنے ٹائم پڑھنا اس میں نہیں ہے. نماز پہرے فجر میں کتنے رکعت پڑھنا اس میں نہیں ہے. ظہر میں کتنے رکعت پڑھنا اس میں نہیں ہے. عصر میں کتنے رکعت پڑھنا اس میں نہیں ہے. مغرب میں نہیں, عشاء میں نہیں, وتر نہیں, اور فرض نہیں, واجب نہیں, نفل نہیں, کچھ بھی نہیں, بس پڑھو بولا. کیسا پڑھتے, پڑھ کے بتاؤ ذرا دیکھیں گے آپ. رکوع پہلے کرنا, سجدہ پہلے کرنا, اس میں نہیں. کیسا کریں گے آپ, کیسا کریں گے آپ. ایک سجدہ کرنا, 2 سجدہ کرنا, اس میں نہیں. کیسا کریں گے آپ. ایک رکوع کرنا, 2 رکوع کرنا, نہیں. کیسا کریں گے آپ. تشہد بیٹھنے کا اس میں ذکر نہیں. کتنے تشہد بیٹھیں گے آپ. 4 رکعت کب پڑھیں گے, 2 رکعت کب پڑھیں گے, اس میں کچھ نہیں.
رفع الین کریں گے نہیں کریں گے اس میں نہیں, ہاتھ باندھنا ہے نہیں ہے اس میں نہیں, کچھ نہیں. کیسے پڑھیں گے آپ؟ یہ جب تک اس کو لا کر اس میں ڈھونڈیں گے نہیں تب تک نماز آپ پڑھ نہیں سکتے. تو مطلب یہ ہے یہ مجمل ہے یہ مفصل ہے, مجمل ہے یہ مفصل ہے. اس میں شارٹ آرڈرز دیے گئے ہیں, ڈیٹیل اس میں سمجھایا گیا ہے. اچھا یہ ڈیٹیل سمجھانے کے لیے نبی جانا کیا ضروری ہے؟ ہم بھی ڈیٹیل نکال سکتے ہیں. واہ کیا بات ہے یار, ہم بھی نکال سکتے. اقیم الصلاۃ, اللہ نے کہا نماز پڑھو, ہم بھی بتائیں گے طریقہ, ہم بھی اپنے طرف سے نکالیں گے. اچھا آپ بھی اپنے طرف سے نکالنا چاہتے ہیں تو پھر الٹا سیدھا نکال لیتے آپ, الٹا سیدھا نکال لیتے آپ. چلو بھئی ہم خود سے نکالیں گے, اوکے خود سے نکالیں گے. میں ہوں فار ایگزامپل, انہوں ایک ہے, آؤ جیت رہا, آؤ جی اٹھو جیت رہا, انس آؤ. انہوں بھی ایک ہے, ہمارے پاشا بھائی بھی ہے, سوری پاشا بول رہا ہوں, کیسے بول رہا ہوں میں کو, ہاں انہوں بھی ہے, انہوں بھی ہے, سب ہیں. ہاں اب انہوں بولتے اقیم الصلاۃ, بیٹھو. انہوں بولتے اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو. ارے مول صاحب بھائی 5 ٹائم بس کافی نہیں بھائی, میں تو 8 ٹائم بولنا چاہ رہا ہوں. انہوں کتنے ٹائم بولتے ہیں نا؟ 8. میں بولتا ہوں 6 پڑھیں گے یار, بس وہ 8 کا پڑھ سکتے ہیں اپن, مشکل ہے کاروبار میں, جاب میں, نوکری میں اتنے نہیں پڑھ سکتے. انہوں بولتے کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, زندگی پوری اپنے لیے کرتے کہ اللہ کیسے نہیں کر سکتے, 20 ٹائم پڑھیں گے نا بولتے. انہوں کیا آتے 20 ٹائم پڑھیں گے بولتے. اب ہم لوگ 3-4 مل کے 8 بول رہے ہیں, میں 6 بول رہا ہوں, نہیں 20 بول رہا ہے. پوری دنیا کے لوگ بیٹھ کے سوچے تو کلتن ہو جاتا حیدرآباد کی لینگویج پہ کلتن ہوتا, واٹ لگ جاتی مول صاحب, واٹ لگ جاتی. ارے ہمارے 3-4 ذہنہ مل کر ایک جیسا کام نہیں کر رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں پتا ہے آپ لوگوں کو؟ الگ الگ مائنڈ, سائنٹسٹ مائنڈ, میڈیکل مائنڈ, میڈیسن مائنڈ, ہاں پائلٹ مائنڈ, بزنس مین مائنڈ, واٹس ایپ مائنڈ, فیس بک مائنڈ, کتنے مائنڈ ہمارے پاس ہے. سب مائنڈ مل کر اگر نکالنا شروع کر دی تو نہ نماز رہتی, نہ روزہ رہتا, نہ حج رہتا, نہ زکوٰۃ رہتی, کچھ نہیں رہتا. سمجھے آپ؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنی مرضی سے اگر مطلب نکالنا شروع کریں تو پرفیکٹ مطلب نہیں نکال سکتے. انہیں ایک بولتا سب الگ الگ نکالتے رہتے ہیں. کس کی بات مانیں گے؟ اب جنتا بیچاری جو ہے وہ انس بھائی کی انس کی بات مانیں گے, نور الدین کی بات مانیں گے, پاشا بھائی کی بات میں کس کی بات مانیں گے بیچار؟ انہوں ٹینشن. ارے بھائی اتنے ٹینشن ہے نا, یہ ضرورت ہی نہیں کہ چھوڑ دو خلاص. اللہ مطلب بس تم کام کرتے رہو اور جو ہے سگنل پہ 1-2 روپیہ دے دو, بس حق ادا ہو گیا. ہاں اچھے کام کرو, وہ خیر کام کرو, وہ ویلفیئر کام کرو, فلاں کام, بس یہی کافی ہے یار. یہ کیا ہے, یہ سب لڑائیں جھگڑے ختم, نماز برخاست. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص اس کا مطلب نکالنے والا ہونا چاہیے, پریکٹیکل ہونا چاہیے. اللہ تعالی کس کو بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور اللہ کیا مطلب چاہتا ہے کون بولیں گے؟ وہ صرف نبی بولیں گے, آپ اور میرا مائنڈ نہیں بولے گا. اچھا اگر ہم اپنی طرف سے مطلب نکالے تو کچھ بھی نکال سکتے. جیسے فار ایگزامپل ایک وائٹ پیپر ہے, یہ کیا ہے, یہ اس پر میں لکھا کیا بات ہے. کیا لکھتا ہوں میں؟ کیا بات ہے. اچھا اب پیپر لے کے چلے گئے. اب کوئی آدمی پڑھتا کیا بات ہے, کیا مطلب اس کا؟ کوشچن کر رہے ہیں کیا بات ہے, اس میں کیا مطلب نکل رہا؟ کوشچن کا مطلب نکال رہا, سوال کا مطلب نکل رہا. اور ایک پڑھتا کیا بات ہے یار, کیا مطلب معلوم ہے اسے؟ تعجب کر رہے ہیں. بات ایک ہی ہے لیکن مطلب کیا نکل رہا ہے؟ ایک آدمی نکال رہا ہے کیا بات ہے بھائی, سوال پیدا ہو رہا, اور ایک کیا نکل رہا, کیا بات ہے یار. کیا نکلا اس میں؟ تعجب کی بات نکلا. اوئے کیا بات ہے, سوال نہیں کر رہا ہے, کیا بات ہے, ہاں کیا بات ہے, کیا بول رہے, انہیں سوال کر رہا, سوال نہیں کر رہا, ڈرا رہا انہیں ڈرا رہا. تو مطلب ایک کیا بات ہے, تین ورڈز ہے نا, 3 ورڈز میں 3-4 مطلب نکال لے رہے ہیں. پورے قرآن کا اگر نکالے تو اب کاؤنٹ نہیں کر سکتے, انکاؤنٹیبل مطلب نکلتے اس کے.
نتیجے میں کچھ بھی عمل نہیں کر سکتے. اچھا یہ کیا بات ہے, اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بھیجا. میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں یا تعجب کرنا چاہ رہا ہوں, وہ کون بتائیں گے؟ نبی بتانے کے لیے بھیجا. اور نبی جو کچھ بتے وہ اس طرح کی کتابوں میں ہے. نبی کس کے مطلب سے بتائے؟ اللہ ان کو بھیجا. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں. اللہ ان سے کہتا کہ یہ بولو تو یہ بولتے ہیں. نبی نے کہا ایک رکوع کرنا ہے تو اپنے من سے نہیں کہا. نبی نے کہا 2 سجدے کرنا ہے تو اپنے من سے نہیں کہا. نبی نے کہا فجر میں 2 رکعت پڑھنا اپنے من سے نہیں کہا. نبی نے کہا ظہر میں 4 پڑھنا اپنے من سے نہیں کہا. یہ سب کس کی جانب سے کہا؟ اللہ کی جانب سے کہا. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ سب اللہ ایسا بولنے کے لیے بھیجا. تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے. اگر اس کو چھوڑے تو ایسے سے مطلب نکالتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, ایسے مطلب نکالنا پڑتا. ٹھیک ہے نا. اچھا, ان علینا جمعہ وقرآنہ. اس کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری. جمع کرنا کس کی ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری. اللہ ثم ان علینا بیانہ. اس کو کھول کھول کر بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری. اس کو کھول کھول کر بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری. اللہ کیا ہم کو آ کر سمجھائے گا؟ نہیں. کس کو بھیجا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو یہ ساری کی ساری باتیں ہم کو پتا چلے. اچھا, اب اگر کوئی کہے بھائی اس میں ہے تو مانتے, اس میں نہیں ہے تو نہیں مانتے, تو گویا وہ 1400 سال پہلے نبی نے جو پیشن گوئی دی تھی اس پیشن گوئی کے پرکار برابر اتر رہا ہے. نبی نے 14 سال پہلے کہا تھا وَلِلْمِقْدَامِ بن معدِ کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال. حضرت مقدام بن معدِ کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لوگو سنو انی اوتیت الکتاب. مجھے کتاب دی گئی. کتاب سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ قرآن. مجھے قرآن دیا گیا. وَمِثْلَهُ مَعْهُ. جیسے قرآن دیا گیا نا ویسے ہی اور ایک بات بھی مجھے دی گئی. وَمِثْلَهُ مَعْهُ. اسی طرح مجھے اور ایک چیز دی گئی. کتنا کلیئر بتلا رہے ہیں. اوتیت الکتاب, مجھے کتاب دی گئی. وَمِثْلَهُ مَعْهُ. اسی کے جیسی اور ایک چیز بھی مجھے دی گئی. وہ کیا ہے؟ یہ ہے, وہ یہ ہے. نبی کی زندگی ہے. اچھا اللہ یہ بھی سن لو. یوشک رجل شبعان. ایک آدمی پیٹ بھرا ہوا علی اریکتہ, اپنے تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا. وہ آپ لوگوں سے کہے گا علیکم بالقرآن. اس میں اس کو لازم پکڑو, اس کو مضبوط پکڑو. فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا. جو اس میں حلال ملے تو حلال سمجھو. وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا. اس میں جو حرام ملے بس حرام سمجھو. یہ کہنے والا آئے گا. نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا اس میں جو حلال ہے حلال سمجھو, اس میں جو حرام اس کو حرام سمجھو, بس اسی کو لازم پکڑو. یہ کہنے والا آئے گا, ایسی بات کرنے والا آئے گا. تو ایسی بات کرنے والے آ گئے. پان منڈی میں پلنگ پر بیٹھ کر, تخت پر بیٹھ کر, رات میں 1:30 بجے 2 بجے بیٹھ کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. اس میں بس یہ کافی ہے بھائی. ہر چیز میں, ہر چیز کہاں ہے میرے بھائی, کہاں ہے ہر چیز میں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں تم کو مرو گے تو دفن کرنے کا طریقہ اس میں ہے نا. کوا جو ہے سکھانا ہم کو. اچھا کوے کی طرح تم کو دفن کرنا, ویسے کرنا پڑے گا. اس کو بھی مر گیا تو اس کو کفن بھی دینے کا نہیں ہے. کیوں؟ کوا کفن نہیں دیا تھا. دیا کفن انہیں نہیں. انہیں مر گیا تو اس کو غسل بھی نہیں دینا. کیوں؟ کوا غسل نہیں دیا تھا. انہیں وہ کوا جہاں مرا تھا وہیں گڑا, انہیں کھودا, اس کے اندر ڈھکیل دیا. انہیں بھی جہاں مریں گا وہاں گڑا کھودنا, اندر ڈھکیل کے مٹی ڈال دینا. اب سمجھ میں آتا قرآن. ہاں ایسا کریں گے. پھر اب
کرنا پڑیں گے ان کے ساتھ. جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہر چیز ہے تو مرنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا کیسے؟ کوے کا طریقہ بتایا گیا ہے. نہ اس میں غسل ہے، نہ اس میں کفن ہے، نہ اس میں نماز جنازہ ہے. جہاں مرا وہیں گڑھا کھودنا، اور جو ہے گڑھا بھی ایک دم اچھا نہیں کھودنا. کیوں؟ گڑھا کوا اچھا نہیں کھودا تھا، ایسا مارا سمجھا آپ، نکل گیا اور جو ہے اس میں ڈھکیل دیا، ڈھکیل کے مٹی ڈال دیا. تو ان کو بھی قبر جیسا سٹریٹ کھود رہے ہیں، ایسا کھود رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، پھر چھانٹ رہے ہیں، مٹی نکال کے اوپر گم پہ ڈال رہے ہیں، اندر اتر کے کھود رہا. ایسا نہیں کرنا، خالی ایسا مارنا، مار کے گھڑا دکھا اس میں ڈھکیل کے بند کر دینا، خلاص. ایسا کرنا پڑتا. تو 1400 سال پہلے نبی نے جو کہا تھا آج ویسے ہی لوگ کہہ رہے ہیں. اس کے لیے معیار بناتے ہیں. اچھا معیار بنا رہے ہیں. کیا معیار بنا رہے ہیں بھائی؟ حدیثوں کو ماننے کے لیے معیار بنا رہے ہیں. اگر ایسا ہو تو مانتے، نہیں تو نہیں مانتے. اچھا ایک معیار انہوں نے بنایا، ہم مانتے بھائی لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں. اچھا کیا کنڈیشن ہے؟ برو ذرا دیکھیں گے. اس کو مانتے ہم لیکن کچھ کنڈیشن کے ساتھ مانتے. سٹار کیا ہے؟ سٹار کا مطلب کنڈیشن اپلائی. کچھ کنڈیشن یہاں پر ہیں وہ اپلائی ہونے والے ہیں. اچھا کیا کنڈیشن؟ وہ کہہ رہے ہیں اس میں جو کچھ باتیں ہیں نا وہ باتیں حقائق کونیہ کے خلاف نہ ہو. حقائق کونیہ کے خلاف نہ ہو، یعنی ظاہری طور پر جو دنیا میں چل رہا نا اس کے خلاف کچھ نہیں ہونا. اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہونا. ایک حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ آگ جلاتی ہے. آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے. اگر نہیں جلا رہی تو یہ اس کی فطرت سے ہٹ کر کام کر رہی. ایسی بات اگر اس میں تو ہم نہیں مانتے اس کو. حقائق کونیہ، دنیا کا جو عام رول ہے اس رول کے خلاف اگر اس میں کوئی بات ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. اچھا اس رول کو، اس کنڈیشن کو اس پر اپلائی کر کے دیکھنا چاہتے ہیں نا، چلو اگر ہم اس پر اپلائی کرنے سے پہلے اگر اس کو پر اگر اپلائی کریں گے تو اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا، اس کا بھی آپ کو انکار کرنا پڑے گا. کیسے؟ اس میں بھی حقائق کونیہ کے خلاف بات بتائی گئی. آگ کا کام تو جلانا تھا لیکن اس میں کہا جا رہا یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا. تو اس میں آیت جو ہے حقائق کونیہ کے خلاف ہے تو آیت کا انکار کرنا پڑے گا. آپ نے اس کو ماننے کے لیے کنڈیشن بنائی. کیا؟ فطرت میں جو کچھ ہوتے رہتا نا ویسے باتیں رہنا، اس سے ہٹ کر بات ہے تو ہم نے اس کو نہیں مانتے. اچھا اس رول کو اگر آپ اپلائی اس پر کریں گے تو یہاں پر بات نظر آ رہی بھائی آگ کا کام جلانا ہے لیکن یہاں پر جلاتی ہوئے نظر نہیں آ رہی، تو یہ رول اس پر اپلائی کریں گے تو قرآن کا انکار کر دینا پڑے گا. آپ قرآن کا انکار کرنا پڑے گا. اگر کرو گے تو پھر کیا بنو گے؟ منکرین قرآن بن جاؤ گے. کیا کرو گے؟ منکرین قرآن بن جاؤ گے. اچھا اور ایک انہوں نے بنایا. کیا بنایا بھائی؟ انسانی فطرت کے خلاف بات نہیں رہنا بھائی. اس میں انسانی فطرت کے خلاف اگر اس میں بات آئی نا وہ ہم نہیں مانتے. اچھا یہ رول آپ اس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ حدیثوں میں کوئی بھی بات انسانی فطرت کے خلاف نہیں رہنا. اگر حدیثوں میں کوئی بات انسانی فطرت خلاف اگر آئی نا پھر میں نہیں مانتا. اس رول کو اس پر اپلائی کرنے سے پہلے ذرا اگر ہم اس پر اپلائی کریں گے تو یہاں پر بھی فطرت کے خلاف بات ہم کو نظر آ رہی ہے. فطرت یہ ہے کہ مرد آدمی عورت سے ملتا ہے تو اولاد ہوتی ہے، مرد اور عورت کے ملاپ سے اولاد ہوتی ہے. اس میں بتلا جا رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام سے مرد ملاقات ہی نہیں کیا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں. تو فطرت کے خلاف بات ہے نہیں اس میں. آپ کا یہ رول، آپ کا یہ قاعدہ، آپ کا یہ آپ کے کنڈیشن اس پر اپلائی کرنے سے پہلے اگر اس پر اپلائی کرو تو قرآن کا انکار کرنا. کیوں؟ اس میں فطرت کے خلاف بات ہے بھائی. ہاں بنا شوہر کے لڑکا ہو رہا یہ فطرت کے خلاف ہے، میں اس کو نہیں مانتا. تو کس کا انکار کر رہے ہیں لوگ صاحب؟ قرآن کا انکار کر رہے ہیں. منکرین قرآن ہے یہ لوگ. اچھا اور ایک کیا کنڈیشن بنایا انہوں نے؟ اور ایک جو ہے رول سے بنایا کہ بھائی کوئی بھی بات اس میں جو باتیں ہیں نا وہ باتیں ہمارے عقل کے خلاف نہیں ہونا بھائی. ہمارے عقل کے خلاف کوئی بات اس میں نہیں ہونا. نہیں ہے تو مانیں گے، ہے تو نہیں مانتے. اچھا
آپ اس کی وہ باتیں مانیں گے جو ہماری عقل میں سمجھ میں آنے والی ہے. جو بات ہماری عقل میں سمجھ میں نہ آئے نہیں مانتے. ایسا چلو ذرا دیکھیں اس میں کیا بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں سے باتیں کی تھی. ارے کیسا آ رہا, کہاں رہا عقل میں؟ کیسے چونٹیوں سے بات کر سکتا ہے کہ آدمی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندے سے بات کر رہے, حدود سے بات کر رہے تھے نا. کہاں گیا تھا؟ ہاں کہاں گئے تھے؟ حساب کتاب دینا اور دے رہا ہے وہاں پر. پرندہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ایک ایسی جگہ پر میں گیا جہاں پر سورج کی پوجا ہو رہی تھی. نفرت کر رہا ہے بیچارہ. کون؟ پرندہ نفرت کر رہا ہے کہ بندہ سورج کی پوجا کرتا ہے تو پرندے کو نفرت ہو رہی ہے, بٹ انسان کو نفرت نہیں ہو رہی یار. پرندے سے کیا گزرا دکھ رہا ہے بندہ. ہاں کس سے بات کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام؟ پرندے سے باتیں کر رہے ہیں, چونٹیوں سے باتیں کر رہے ہیں. یہ عقل کے خلاف بات ہے نا بھائی, سمجھ میں آنے والی بات نہیں. تو پھر اگر اس رولز کو یہاں اپلائی کریں گے تو یہاں اگر اپلائی کرے تو قرآن کا انکار کرنا پڑے گا. تو یہ رولز جب اس کو فٹ نہیں ہو سکتے تو پھر اس پر کیسے فٹ ہو سکتے؟ اگر اس پر فٹ کرنا چاہ رہے تو پھر اس پر فٹ کرنا, کیونکہ جن لوگوں نے یہ بیان کیا انہی لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے. قرآن کا حفظ کن لوگوں نے کیا بھائی؟ جو صحابہ حدیثوں کو یاد کرنے والے تھے وہی صحابہ قرآن کو یاد کرنے والے ہیں. جو صحابہ نبی کی باتوں کو آگے بڑھانے والے ہیں وہی صحابہ قرآن کو آگے بڑھانے والے ہیں. جو صحابہ نبی کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں وہی صحابہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے والے ہیں. تو ایک صحابی سیم ہیں, لوگ ایک ہیں, زبان ایک ہے, سینہ ایک ہے, طریقہ ایک ہے, سب کچھ ہے, تو اسی کی ایک بات کو لے رہے ہو, ایک بات کا انکار کر رہے ہو. کہاں سے ہو سکتا ہے اور کیسا ہو سکتا ہے؟ مانو تو دونوں ماننا, نہیں مانے تو دونوں نہیں ماننا. ایک کو مان کے ایک میں دیکھا شکل پہ بیٹھے ہوئے پیچھے مت دیکھو تمہارا, میرے کو دیکھو. اچھا مل صاحب آپ اس آنکھ سے دیکھیں, اس آنکھ سے دیکھیں. پاگل ہے یار. نہیں, یہ آنکھ سے شکل پہ دیکھے نا آپ, وہ میں مانتا ہوں. یہ آنکھ سے دیکھے نا اس کو نہیں مانتا میں. یہ کیا بات ہے یار؟ تو ویسی جیسے آنکھ جو ہے یعنی آدمی دیکھتا ہے تو آپ اس آنکھ سے دیکھیے, اس آنکھ سے دیکھیے, ہم نہیں پوچھتے. سمجھے آپ؟ دونوں کے دونوں آنکھیں برابر دیکھتے ہیں اور برابر بیان کرتی ہیں. ایک آنکھ سے شکل بھی دکھ رہی اور ایک آنکھ سے جو ہے طاہر بھی دکھ رہا. ایسا ہو سکتا؟ آدمی ایک ہی, پرسنالٹی ایک ہی ہے, اس سے شکل بھی دکھ رہی, اس سے پاشا بھی دکھ رہی. کیسا ہو سکتا ہے یار؟ یا تو پاشا بھی ہونا یا تو شکل بھی ہونا. یہ آنکھ سے میں نا. تو بولنے والے صحابی, اس کو بھی صحابی نے بیان کیا, اس کو صحابی نے بیان کیا. آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے, یہ صحیح. کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک آدمی کی نگاہوں, دو نگاہوں میں آپ فرق کر رہے ہیں. آپ یہ شکل بھائی, یہ پاشا بھائی. اچھا نہیں ہو سکتا ہے. یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, نہیں ہو سکتا ہے. دونوں کے دونوں سیم ہیں, دونوں کی دونوں صحیح ہیں. اچھا اور کیا کریں؟ کیا بات ہے بھائی اس میں کیا ہے معلوم؟ یہ بخاری نہیں ہے, کیا ہے یہ؟ بخاری. اس میں کیا ہے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے, اور جب خطبہ جو دیتے تھے تو ایک تنے پر جو ہے سہارا لے کر خطبہ دیتے تھے. جب ممبر بنا دیا گیا تو اس درخت کے تنے کو جو ہے سہارا لینا چھوڑ دیا, ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا. جب اس تنے کو چھوڑ دیا تو تنا رونے لگا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگا کر تسلی دیے تو وہ تنا رونا بند کر دیا. کیسی بات ہے یار؟ کیسی بات ہے یار؟ اس میں تنا روتا کیسے رو سکتا ہے؟ ارے رونے کے لیے دل چاہیے. کیا تنے میں دل تھا کیا؟ کیا بات ہے. رونے کے لیے آنکھیں چاہیے. کیا تنے کو آنکھیں تھے کیا؟ رونے کے لیے جذبہ چاہیے. بنا جذبے کے روتا تو کچھ بھی نہیں آدمی, ہے نا. رونے کے لیے جذبہ ہونا چاہیے نا.
کچھ دکھ ہو، خوشی ہو، فلاں ہو، رونے کے لیے آنکھیں چاہیے، رونے کے لیے آنسو چاہیے، رونے کے لیے دل چاہیے، رونے کا جذبہ چاہیے. کیا درخت میں آنکھیں ہیں؟ کیا درخت میں دل ہے؟ کیا درخت میں جذبہ ہے؟ کیا درخت میں وہ آنسو ہیں؟ کیسے رو سکتا ہے یار؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے. کیسی بات کرتے ہیں لوگ. اچھا حدیث میں درخت روتا ہے بولے تو آپ اس کا دل ڈھونڈنے گئے. کیا بات ہے یار، دل ڈھونڈنے چلے گئے اس کا، آپ جذبات ڈھونڈنے چلے گئے، آپ آنکھیں ڈھونڈنے چلے گئے، آپ آنسو ڈھونڈنے چلے گئے. اگر کسی چیز کے رونے کے لیے آنسو چاہیے، دل چاہیے، جذبہ چاہیے، احساس چاہیے، تو اگر یہ رولز کو اگر ہم اپلائی ذرا اس پر کریں گے تو ذرا دیکھو آپ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. ایسے چٹان بھی پائے جاتے جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے. اس کی ہر بات پرفیکٹ مانتے نا. اس میں ہے کہ ایسے چٹان ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں. اچھا ڈرنے کے لیے پتھر میں دل ڈھونڈے، آپ جذبہ ڈھونڈے، احساس ڈھونڈے. پتھر کے اندر کیا دل یہاں پر ڈھونڈیں گے آپ؟ اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. یہ چٹان ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے پتھر روتا ہے، پتھر ڈرتا ہے، پتھر گر پڑتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس میں. یہاں ڈھونڈے گا آپ دل، یہاں دل نہیں ڈھونڈتے تو یہاں بھی دل ڈھونڈنے کا حق آپ کو نہیں ہے. یہاں جذبہ نہیں ڈھونڈتے تو یہاں بھی ڈھونڈنے کا حق آپ کو نہیں ہے. اللہ پھر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا. ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے پتھر چٹان لگا دیے، پہاڑ لگا دیے. وہ پہاڑ بھی حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں. ماشاءاللہ پہاڑ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح بیان کرتے ہیں. اچھا تسبیح بیان کرنے کے لیے زبان چاہیے، تسبیح بیان کرنے کے لیے دل چاہیے، تسبیح بیان کرنے کے لیے ہونٹ چاہیے، تسبیح بیان کرنے کے لیے شور چاہیے. اب یہ شور، یہ دل، یہ زبان، یہ ہونٹ پہاڑ میں ڈھونڈیں گے آپ؟ نہیں ملتا یار. آپ کو ماننا ہے جیسے اس کتاب کے اندر پہاڑ ڈرتا ہے، پتھر ڈرتا ہے، پہاڑ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، تو زبان نہیں ڈھونڈتے آپ، دل نہیں ڈھونڈتے آپ، احساس نہیں ڈھونڈتے آپ، جذبہ نہیں ڈھونڈتے آپ. ویسے ہی یہاں پر بھی آپ کو ڈھونڈنے کا حق نہیں ہے. اگر ڈھونڈ رہے ہیں اس پر ظلم کر رہے ہیں، اس پر آپ ظلم کرنا چاہتے ہیں. اچھا بھائی دیکھو، اس کی بات ہم مانتے بھائی، لیکن کوئی بات اگر نبی کی شان کے خلاف ہے نا، وہ بات ہم نہیں مانتے. اچھا نبی کے شان میں اگر کوئی خلاف بات ہے نا، ہم اس کو نہیں مانتے. ایسا ہے کیا؟ نبی کے خلاف کیا بات ہے بھائی؟ اس میں کون سی بات ہے جو نبی کی شان میں گستاخی ہے؟ نبی کی شان میں گستاخی، اور اس میں کون سی بات ہے؟ اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں کیا ہے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سباتا قوم تھی، اس قوم کے پاس آ کر کھڑے ہو کر پیشاب کیے. نعوذ باللہ، نبی کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے؟ ارے توہین ہے اس حدیث میں، نبی کی توہین کی جا رہی ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کیے بول رہے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں. کیسی بات یار یہ؟ نبی کی توہین ہے اس حدیث میں. اچھا نبی کی توہین نہیں میرے بڑے بھائی. اور ایک حدیث پڑھے ہوتے احمد کی تو اسے معلوم ہوتا انما النبی صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما من جرح. اللہ کے رسول کو زخم ہوا تھا، بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے تو کھڑے ہو کر پیشاب کی. دوسری حدیث میں واضح بیان ہے. اس حدیث میں تم کو نبی کی توہین محسوس ہو رہی نا، ریزن اس میں نہیں ہے. ریزن دوسری حدیث میں نبی نے کھڑے ہو کر کیوں کیا؟ زخم ہوا تھا، نبی کو بیٹھ نہیں پاتے تھے تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نمونہ ہے. اگر تم کو بیٹھ کر پیشاب کرنے کے لیے ممکن نہیں ہے، زخم کی وجہ سے، کسی وجہ سے تم کھڑے ہو کر سکتے ہو، اس لیے کہ نبی نے ایسا کیا ہے. نبی شریعت کو آسان بنا کر، یعنی قابل عمل بنانے کے لیے نبی نے جو ہے امت کا خیال کرتے ہوئے کیا کہ اگر کھڑے کر پیشاب کریں گے تو قوم میں سے اگر کسی کو بیٹھ کر پیشاب کرنا ممکن نہیں ہے تو کریں گے نہیں انہیں. ارے بھائی یہ کیا ہے؟
उम्मती से कहा जाए कि बैठ कर ही करना है तुमको, बैठ कर ही करना है तुमको। अब बैठ कर करने के लिए कोई चांस ही उसके पास नहीं, तो रोक लेंगे उन्हें बेचारा, क्यों बैठ कर करना है भाई। अपन गए वहां पर, कहाँ एयरपोर्ट चले गए, कौन सा एयरपोर्ट अपने पास, शमशाबाद एयरपोर्ट बोलते हैं उसको, चलो कोई बात नहीं बोल लो, हाँ एयरपोर्ट पर चले गए जहां पर बैठ कर करने का कोई चांस ही नहीं यार। हाँ तो क्या अपन करेंगे जी नहीं, रोक लिया बेचारा, 2 घंटे 3 घंटे रोक लिया बेचारा, हाँ कर ही नहीं, करना है क्यों, हदीस में आप बैठ कर करो, या बैठ कर के जगह नहीं दिख रही, नहीं यार इस्लाम काबिल अमल है। अगर कहीं बैठने के चांस आपको नहीं है तो खड़े होकर करो, क्यों, नबी का अमल हमारे पास मौजूद है, जख्म हुआ था नहीं बैठ कर सके तो खड़े होकर किए। वैसे आपको बैठ कर करने के लिए कहीं भी फैसिलिटीज आपके पास नहीं है तो ऐसे मौके पर नबी का यह अमल आपके लिए रहमत बनकर आ जाता है, रहमत बनकर आता है। अच्छा इसो भाई भैमुल साहब, हम अज़ाब कब्र नहीं मानते, अज़ाब कब्र नहीं मानते, कई को नहीं मानते मेरे भाई, कहां समझ में आ रहा, इसमें है क्या अज़ाब कब्र, यानी इसमें है क्या अज़ाब कब्र, हाँ इसमें है तो मानते, नहीं तो नहीं मानते। हम लोग क्या करते मालूम, इन्हें जो नहीं मानता इसमें साबित करना चाहते, आप नहीं मत करो, आप उन्हें जो भी नहीं मानता ना, हम इसमें साबित करना चाहते, हम इसमें साबित करने जाते, इसमें साबित करने की आपको जरूरत नहीं। अगर इसमें है बोलकर मान रहा उन्हें, इसमें है बोलकर नहीं मान रहा तो उसमें मान के भी बेकार है, क्यों, उस पर ईमान लाए बगैर इसको मानना ही बेकार है। नहीं बात समझ में, यानी आप लोग अगर कोई आदमी भाई इसमें है क्या बताओ, इसमें है तो मान, तो नहीं तो नहीं मान, तुम बोला ना उन्हें, तो हम इसमें हाँ देखो इसमें है, देखो इसमें मत बोलो यार, इसमें क्या जरूरत बोलने की आपको, उन्हें सिर्फ इसमें है बोलकर मान रहा, जादू इसमें है बोलकर मान रहा, अज़ाब कब्र इसमें है बोलकर मान रहा, इसमें है बोलकर नहीं मान रहा तो उसमें मानना बेकार, क्यों, इनकम्प्लीट ईमान है उसका। सिर्फ कुरान पर ईमान रख रहा, नबी पर ईमान नहीं रखा था, उन्हें जादू माने तो भी गलत, नहीं माने तो भी गलत, अज़ाब कब्र माने तो भी गलत, नहीं माने तो भी गलत, क्यों, इसको मानता ही नहीं नबी को। नबी को माने बगैर आप जादू मानकर कौन सा बड़ा कमाल करें, नबी को माने बगैर आप अज़ाब कब्र मानकर कौन सा बड़ा कमाल करें आप, नहीं कोई कमाल नहीं, इसको कुरान साबित करने की जरूरत नहीं, इससे कहा जाए कि इसमें मानो तुम। अब नया अंदाज शुरू करना पड़ेगा, आप इसमें साबित करने की जरूरत नहीं, जादू नहीं मानते, यहां देखो सूरह बकरा आयत नंबर 102, ऐसा हमारा बच्चा निकालता, अरे मौलवी साहब पकड़ के लाओ उसको, मैं लाया बच्चे को, निकालो उसको, कहाँ है, 100 आयत नंबर 102, हाँ देखो तुम जादू नहीं मानते, जादू इसमें है, अब बता दो क्या है। अल्लाह फरमाता है कि देखो वत्तबौ मा ततलु शयातीनु अला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहरा वमा उनजिला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितना फला तकफुर फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मरइ व ज़ौज। ये पूरी आयत नंबर 102 मुल्क साहब बताओ इनको जरा, नहीं इससे बताने की जरूरत नहीं, इससे बताना आप इसमें है बोल के माना तभी तुम मुसलमान, नहीं तो मुसलमान नहीं। सिर्फ इसको मानकर जादू को मान लिया तो आपका ईमान कंप्लीट नहीं होता। कुरान में है बोलकर आप जादू माने तो आपका ईमान कंप्लीट नहीं, इसमें है बोलकर मानना कंपलसरी आप पर जरूरी है। अज़ाब कब्र नहीं है मानता, इसमें इनकार रहे, अल्हाकुमुत तकासुर, हम जो है आयत निकाल समझा रहे हैं, इसमें समझाने की जरूरत नहीं, इसमें उठाकर बताओ उसको। अगर इसमें है बोल के माना तो उन्हें मुसलमान, तो मुसलमान, इसमें है बोलकर मानना उन्हें। अगर इसमें है बोल के नहीं माना उन्हें तो नबी को नहीं मान रहा, नबी को माने बगैर उन्हें कुरान को मान रहा तो फायदा ही नहीं, कोई फायदा नहीं। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह वो नहीं पढ़ रहा है, वो नहीं मानता इसमें है बोलकर, तो इसको कुरान से साबित करने की कोई जरूरत नहीं। इसमें है बोल के माना तो भी बेकार है, इसलिए कि इसमें नहीं मान रहा हो। इसमें इसे अब जादू किससे मानना उन्हें, इससे मानना, इससे मानना, इसमें है बोलना तो उन्हें मुसलमान, इसमें है बोल के माना तो हम उसको मुसलमान नहीं समझते, क्यों, इस पर नहीं मान रहा उन्हें। अल्लाह के जादू है, अज़ाब कब्र है। कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, कब्रस्तान से गुजर रहे हैं, अचानक कब्र के अंदर से आवाज आती तो ऊंटनी क्या होती,
बिचक जाती है, ऊँटनी जो है परेशान हो जाती है, तो नबी कहते हैं कि इन दोनों पर अज़ाब कब्र हो रहा है। कोई बड़ी वजह से नहीं, बल्कि वो पेशाब करते थे तो छींटों से नहीं बचा करते थे, चुगलखोरी करते थे, गीबत करते थे, इस वजह से इन दोनों पर अज़ाब हो रहा। इस हदीस को रखकर वो अज़ाब कब्र मानना, कुरान में है बोल के माना अज़ाब कब्र, इसमें है बोल के नहीं मान रहा, इनकम्प्लीट ईमान। उसका जरूरत नहीं मानने की, पहले ईमान लेकर आप फिर उसके बाद बात करेंगे अपन इंशाल्लाह। इसमें मानना है। जादू किसे मानना है? इससे मानना है। इसमें है बोल के माना, इसको मान राज नहीं होने। आप जादू साबित करके बेकार, क्यों साबित कर रहे हैं आप? वो मुसलमान ही नहीं है, उसको साबित करने की जरूरत क्या आपको? अज़ाब अकबर इससे साबित करना चाहते हैं आप? जितने मसाइल है ना वो इससे बोलो तो हम मानते, हम खोल खोल कर इसमें बयान करते, बेकार गलत मत बोलो, इससे मनवाओ। अगर इसमें है बोल के माना तो उन्हें मुसलमान है, इसमें है बोल के नहीं मान रहा, इसमें है बोल के माना तो वो उसका ईमान कंप्लीट नहीं हो सकता है। हर मसला किससे मानना है उसको? अब इससे मानना है। अच्छा इस ये परफेक्ट है इकबाल, क्या आपके पास क्या है प्रूफ? अच्छा ये गलत है, वो तुम्हारे क्या प्रूफ? साबित करो पहले। अब ये गलत है बल्कि साबित करो तुम, उसके बाद सही साबित करेंगे ना। अच्छा इसमें गलत है साबित करने के लिए इसका एक्सपर्ट बोलना या लल्लू पंजू रास्ते में चलने वाला बोलना? भाई कौन बोलना? एक्सपर्ट बोलना। तुम एक्सपर्ट है इसमें? अरे यार तुमको अलिफ का भाला नहीं मालूम, ट्रांसलेशन पढ़ के तर्जमा पढ़ पढ़ के तुम बातें करते रहते, अरबी इबारत पढ़ने नहीं आता, जेर जबर अगर हटा दिए तो तुम इबारत नहीं पढ़ सकते, तुम इसके बारे में डिस्कस करते। ये ऐसे ही हुआ जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हार्ट का, दिल का एक बड़ा डॉक्टर है, दिल का बड़ा डॉक्टर है, मैं उल्लू लल्लू पंजू जाकर उसको बोल रहा हूं ये आप जो कर रहे ना ये गलत है, ये रगा ऐसा नहीं ऐसा गलत है, ये ऑपरेशन ऐसा नहीं ऐसा गलत है, ये आप एंडोस्कोपी कर रहे हैं ना वो ऐसा गलत है वो सही है। अरे यार मुझे बोलने का हक नहीं। एक मामूली डॉक्टर को, हाँ जो पैसे दे के डिग्री लेकर आया बेचारा और डोनेशन दे के डिग्री लेकर आया, उसके सामने मुझे कुछ बोलने की जुरात नहीं है। जो 8-8 साल बेचारा हॉस्टल में रहकर सूखी रोटी खाकर बासी खाना खाकर पढ़ के आया, उसको तुम समझाने जा रहे? उसको समझाने के लिए टक्कर को आना तुम भी वैसे पढ़ो, तुम भी अरबी पढ़ो, तुम भी एक्सपर्ट बनो, उसके साबित करो गलत है बोल के। तुम सिर्फ डाउट करेंगे तो भाई ये क्या कहते हैं उसको, ये चारनार है ना, ये सोने का हो सकता, डाउट है मुझे, क्या मेरे डाउट करने से सोने का रहता हो? ये सोने का है, मुझे साबित करना पड़ता तो वो सही सोने का हो सकता है। सिर्फ डाउट है मुझे सोने का है बोले तो क्या मेरे डाउट की वैल्यू हो सकती है? मेरे डाउट की वैल्यू नहीं हो सकती। मुझे डाउट है भाई ये 4 मीनार थर्माकोल का रहेगा, अरे मियां सिर्फ डाउट तो चल जाता, साबित करो ये थर्माकोल का है बोलकर तो मानेंगे ना बात आपकी। ये मक्का मस्जिद ऐसा दिख रहा मेरे को, ये प्लास्टिक की बनी हुई है, डाउट है मुझे। अरे मियां आपको डाउट होने से क्या मक्का मस्जिद प्लास्टिक की बन जाती? अब आपको डाउट है ना तो साबित करो ये मक्का मस्जिद प्लास्टिक की बनी हुई है। बिना साबित किए हुए सिर्फ डाउट है बोले तो मान लेते? नहीं मान लेते। सिर्फ डाउट की बुनियाद पर इसको गलत बोलोगे तो काबिल कबूल नहीं हो सकता। साबित करो ये गलत है, साबित करो इसमें गलत। आपके जहन से अगर गलत हो रहा तो आपका जहन गलत हो सकता है। आप अपने माइंड में सोच ले रहे हैं, अपने माइंड में सोचने से बात सही होना जरूरी नहीं है। प्रूफ करना इसमें गलत है, सिर्फ अकल से नहीं। क्यों? हजरत अली रजी अल्लाह ने क्या कहा, अगर दीन का दारोमदार अगर अकल से होता तो हम जो मसा करते जो है तयम्मुम के यानी वजू करते हो वक्त, वो ऊपर करने के बजाय नीचे करना ज्यादा बेहतर था। हम अपने कदमों पर मसाह करते हैं, जो है सॉक्स पहने हुए हैं, हमने वजू करके सॉक्स पहना है, फिर वजू हम कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पर हम सिर्फ मसाह करना चाहते हैं तो अकल कहती है कि पैरों के नीचे मसाह करना, लेकिन हदीस कहती है कि पैरों के ऊपर मसाह करना। तो इसका मतलब है कि अकल से यहां पर सोचना नहीं है। अच्छा क्या ये दीन
عقل سے سوچنے سے منع کرتا؟ کیا دین کو عقل سے سمجھنے سے منع ہے کیا؟ ارے یار یہ کیا بات ہوئی، عقل مت لڑاؤ بول رہی، تو مطلب اس کو دال میں کالا دکھ رہا اس لیے عقل مت لڑاؤ بول رہے ہیں لوگ. اور ایک ہے کچھ نہ کچھ دال میں کالا دکھ رہا اس لیے سوچو نہ کو، عقل مت لگو، فکر مت کرو، وہ کرو کریں، کچھ نہ کچھ دال میں کالا دکھ رہا اسی لیے عقل سے مت سوچو بول رہے ہیں. اچھا ارے میاں دال میں کالا ہے بول کر عقل سوچنے کے لیے نہیں روک رہے ہیں آپ کو، آپ کی عقل میں کالا ہے بول کر سوچنے سے منع کر رہے ہیں. آپ کی عقل میں کچھ کالا ہے اسی لیے آپ کو سوچنے سے منع کر رہے ہیں. آپ کی عقل اتنی ہائی فائی نہیں کہ اس کو سمجھے اس لیے منع کر رہے ہیں. سمجھے آپ؟ جیسے فار ایگزامپل انس ادھر آؤ، اسٹینڈ اپ پلیز. یہ انس بچہ ہے، آؤ جی سامنے، چلنا بھی نہیں آتا، موٹے اتنے موٹے ہو گئے تم. یہ انس بچہ ہے ماشاءاللہ. کون سی کلاس میں ہیں آپ؟ 8th کلاس. نائس ماشاءاللہ. اوکے چلو بیٹھو. یہ بچہ 8th کلاس میں ہے. مل صاحب یہ شمشاباد کے ایئرپورٹ سے جو فلائٹ ایسے اڑ رہا نا، کیسے اڑتا؟ میرے کو ثابت کرو. جب تک میری بات سمجھ میں نہیں آئیں گی میں نہیں مانتا انہیں اڑتا بول کے. بولے تو کیا بولیں گے آپ؟ میں پاگل، تیری عقل اتنی بڑی نہیں کہ وہ فلائٹ کیسے اڑتا، پلین کیسے اڑتا، کیسے وہ لانچ ہوتا، کیسے وہ اوپر اڑتا، وہ سمجھنے کی عقل آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے عقل میں نہیں آنے سے کیا اس کا اڑنا غلط ثابت ہوتا؟ وہ اڑتا اپنی جگہ پر، اس کا اڑنا اپنی جگہ پر برحق ہے، لیکن کیسے اڑتا وہ ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. آپ کی سمجھ میں نہیں آنے سے کیا اس کا اڑنا غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا یار. آپ کی سمجھ اتنی چھوٹی ہے کہ پلین کیوں اڑتا، کیسے اڑتا ابھی سمجھنے کے لیول میں نہیں ہے، اس لیے آپ کو نہیں سوچنا ہے. نہیں، جب تک وہ پلین کیسا اڑتا نہیں معلوم ہوتا میں نہیں بیٹھوں گا. بولے تو آپ کو سمجھ میں آتا نہیں، آپ بیٹھ دے رہے اس میں. کیوں؟ آپ کے پاس جو عقل ہے نا وہ اتنی پاورفل، اتنی بڑی نہیں کہ پلین کیوں اڑتا، کیسے اڑتا سمجھنے کے لیے آپ کے پاس جو عقل ہے وہ نہیں ہے. تو عقل کی غلطی ہے، پلین کی غلطی ہے؟ عقل کی غلطی ہے. ویسے یہ اگر حدیثہ سمجھ میں نہیں آ رہے تو حدیثوں کی غلطی نہیں، وہ ہماری غلطی ہے یار، ہماری غلطی ہے. اس میں آپ کی سمجھ، آپ کی عقل اس لیول کی نہیں کہ اس کو سمجھے، تو آپ کو ٹکراؤ دکھ رہا، آپ کو غلطی دکھ رہی، تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کی عقل اس لائق نہیں ہے. اب مت سوچو، تم سوچو گے تو پھر وہی پلین میں کبھی نہیں بیٹھو گے تم. جب تک وہ فین کیوں گھومتا، انہیں احساس کیوں گھومتا، انہیں ایسا کیوں نہیں گھومتا، میں سوچتے بیٹھا تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں میں. جب تک وہ فین کیوں گھومتا میں کو سمجھ میں نہیں آیا تب تک فین نہیں چلاؤں گا میں. ارے یار خلاص اب ان کو ایرا گڈا لے جانا پڑتا. کہاں لے جانا پڑتا؟ ایرا گڈا لے جانا پڑتا. تو ویسے ہی یہ ہماری عقل میں ہے تو عمل کرتے، نہیں تو نہیں کرتے. بولے تو کہاں لے جانا؟ ان کو بھی ایرا گڈا لے جانا پڑتا. آپ کی عقل اتنی بڑی نہیں کہ اس کو سمجھ سکے. جیسے فار ایگزامپل سم رہتا، سم کہاں رہتا؟ سم پانی کا حوض نیچے رہتا. مول صاحب مان لو ایک 25 فلور کی بلڈنگ ہے، ایک 25 فلور کی بلڈنگ ہے. یہاں سے میں سم سے پانی کہاں لے کر جاتا ہوں؟ ایسا اوپر لے آتا ہوں. وہ سم کے پانی کو اوپر پہنچانے کے لیے میں ایک 1/2 HP کی موٹر بٹھا رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ 1/2 HP کی موٹر بٹھا رہا ہوں. پانی کہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں میں؟ 25 فلور پر پہنچانا چاہ رہا ہوں میں. اب یہ 1/2 HP کی موٹر کیا میرے پانی کو 25 فلور پر پہنچا سکتی؟ نہیں پہنچا سکتی. تو یہ پانی نہیں پہنچا سکی تو پانی کی غلطی ہے یا موٹر کی غلطی ہے؟ موٹر کی غلطی ہے، پانی کی تو غلطی نہیں ہے. پانی کی کوئی غلطی نہیں. کس کی غلطی ہے؟ موٹر کی غلطی ہے. یہ بات اگر میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو غلطی میری ہے، اس کی ہے، یہ میری غلطی ہے. اس میں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی. ارے بھائی تو میری غلطی، اس کی غلطی نہیں ہے. جیسے پانی کی موٹر اگر نہیں کھینچی تو پانی کی غلطی نہیں ہے. پانی تیار ہے جانے کے لیے، بٹ تمہارے پاس وہ موٹر نہیں جو وہاں تک پہنچا ہے. ویسے یہ تیار ہے سمجھانے کے لیے، ہمارے پاس عقل ویسے نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہا. تو غلطی اس کی ہے ہماری.
ہماری غلطی اصلاح اس کی ہونا ہماری اصلاح ہونا چاہیے. ہماری عقل کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور ہمارے سینوں کو کھولنے کی توفیق عطا فرما اور جیسے نبی نے سمجھایا ہے ویسے سمجھ تو فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.